السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل کے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج سورہ کوثر فیض و برکات عمل اور وظائف کی قسط نمبر 5 ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور ساتھ ہی اگر آپ نے سلسلے کی باقی 4 ویڈیوز نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تاکہ سلسلہ وار فوائد عمل اور اس صورت کی زکوٰۃ ادا کر کے عامل بننے کا سفر بخوبی طے کیا جائے۔ ناظرین، بزرگوں نے سورہ کوثر کے عمل کو ذی الحج کی پہلے 10 دنوں میں 43,000 مرتبہ یا 1,25,000 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین عمل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کبھی بھی اس چلے کو کر سکتا ہے، مگر جو ذی الحج کا ہے وہ بہت خاص ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو روزی رزق کی کبھی کمی نہیں رہتی، کیونکہ یہ آتا ہے۔ انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ہمیشہ غنی رہتا ہے۔ کوئی اس کا دشمن ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ دشمن جن کو وہ نہیں بھی جانتا، واقف نہیں بھی ہے، وہ بھی مٹ جائیں گے اس سورت کے پڑھنے سے۔ اور مزید یہ کہ اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص رغبت ہے، محبت ہے، کیونکہ جو پہلی آیات ہے اس سورت میں، وہ اللہ نے خاص کلام ہی آپ سے کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے اور کثرت بھی۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، بزرگوں کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم نہیں رہتا۔ اس کے پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوتی ہے موت سے پہلے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو آخری آیات ہیں کہ بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے، جو اس کو پڑھتا ہے نہ اس پر شیطان کا غلبہ بھی نہیں رہتا، یہاں تک کہ اس کا اپنا نفس بھی اس کے قابو میں رہتا ہے۔ بڑی کمال کی فضیلت والی صورت ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جادو ٹونا سے، حسد سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، یہ انوار جوہر ہیں جو علماء کرام سے اور بزرگان دین سے اور کتب کا مطالعہ کر کے یہ وظائف آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، تاکہ ہم دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اپنی دنیاوی معمولات اور رکاوٹوں اور مشکلوں سے نکل کر اپنے خداوند کی محبت میں مشغول ہو جائیں۔ اس لیے نیکی اور ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کر لیں۔ اس کے ساتھ میں اور میری ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔